پاکستان کے ساتھ دشمنی نبھانے کے بڑے بہانے ہیں، جیسا کہ امریکی فوج کو افغانستان سے بھگانا ہو سکتا ہے، افغانستان میں پاکستان کی جو مضبوط گرفت ہے وہ بھی دشمنی کا ایک بہانہ ہو سکتا ہے، پاکستان اور افغان طالبان کے مضبوط ہوتے ہوئے تعلق بھی دشمنی کا بہانہ ہو سکتا ہے، سی پیک اور چین سے گہری دوستی بھی امریکہ کی پاکستان سے ناراضی کا بہانہ ہو سکتا ہے، غرض کہ دشمنی کے لیے یا دوستی کے لیے کوئی بھی بہانے کو جواز بنایا جا سکتا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے، سچویشن کہ جی 22 امریکی سینیٹرز نے سینٹ میں ایک بل پیش کی ہے جس میں کابل کے زوال سے پہلے اور بعد میں اور وادی پنجشیر میں طالبان کے حملے میں پاکستان کے مبینہ کردار کا جائزہ لینے کا مطالبہ کیا گیا اور امریکی سینٹ میں مجوزہ قانون سازی اس بارے میں ایک جامع رپورٹ کا مطالبہ کرتی ہے کہ افغانستان میں امریکہ کے 20 سال کے دوران طالبان کی حمایت اور اگست کے وسط میں کابل پر قبضہ کرنے میں عسکریت پسندوں کی مدد اور وادی پنجشیر پر حملے کی حمایت کس نے کی، اور مجوزہ قانون سازی میں سیکرٹری آف اسٹیٹ سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ سیکرٹری دفاع اور نیشنل انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر سے مشاورت کر کے متعلقہ کانگریس کمیٹیوں کو بھی ان تنظیموں کے بارے میں رپورٹ پیش کرے جو طالبان کو مدد فراہم کرتی ہیں۔ اچھا اب ناظرین اندازہ کیجئے کہ وہ امریکہ جس کے ہر دکھ میں ہم شریک رہے اپنی جان کی قربانی، مطلب جان کی قربانی سے بڑھ کر کیا ہوتی ہے، جان کی قربانی دی، مال کی قربانی دی، اور وہ ہمارے گرد پابندیاں لگا کر گھیرا تنگ کرنا چاہتا ہے، ہمارے امن کے اہم اور جو مخلصانہ کردار ہے اس کو شک کی نظروں سے دیکھتا چلا آ رہا ہے۔ یعنی امریکہ ایک ایسا احسان فراموش ملک کہہ لیں، احسان فراموش ہے امریکہ، جس کے شر سے نکلنے کا اب پاکستان نے اگر فیصلہ کر ہی لیا اور ایبسولوٹلی ناٹ کا نعرہ بلند کر دیا، اور اس نعرے نے امریکہ کے تو ہوش اڑا دیے، اور جو بائیڈن انتظامیہ اپنی بدہضمی دور کرنے کے لیے بھارت کے ساتھ گٹھ جوڑ کر بیٹھی۔ اب امریکہ میں بھی کچھ حلقے جو بائیڈن کو باقاعدہ خبردار کر رہے ہیں کہ جی مودی جیسے آستین کے سانپ کے ساتھ نہ کریں دوستی، اس آستین کے سانپ کے ساتھ دوستی اچھی نہیں ہے، لیکن جو بائیڈن کہہ لے کہ پاکستان دشمنی میں اتنا اندھا ہو گیا ہے کہ مودی جیسے سانپ کو اپنے گلے میں ڈال رہا ہے، بلکہ سانپ سے رشتہ داری کے خواب بھی دیکھ رہا ہے۔ مودی اور جو بائیڈن کی جب ملاقات ہوئی تو جو بائیڈن نے مودی سے کیا کہا کہ کیا ہم رشتہ دار ہیں، جس میں مودی نے کہا کہ جی ہاں ہم رشتہ دار ہیں، اور بعد میں دونوں ہنس پڑے۔ جو بائیڈن کو مودی سے رشتہ داری بنانی ہے کیونکہ اس نے پاکستان کو سبق سکھانے کی ٹھان لی ہے۔ اچھا عالمی منظرنامے پر یہ جو گہری نظر رکھتے ہیں ان کا یہ بھی خیال ہے کہ پاکستان امریکہ میں دو طرفہ تعلقات اور سفارتی روابط میں افغان صورتحال کے بعد جو بہتری ہے نا وہ آنے لگی ہے، اور پتہ نہیں یہ کیسی بہتری ہے جو نظر نہیں آ رہی ہے، اور جو نظر آ رہا ہے وہ کچھ اور ہے، اور تلخ حقیقت کیا ہے کہ امریکہ کا جو جھکاؤ ہے وہ بھارت کی طرف ہے، اور امریکی سینٹ میں جو بائیڈن کو مودی کے ساتھ دوستی اور تعلقات کو بڑھانے پر زور بھی دے رہی، جس کا سیدھا مطلب کہ اب امریکہ نے مطلب نکل جانے کے بعد پاکستان سے نظریں پھیر لیں، کیونکہ پاکستان امریکہ اور بالخصوص امریکہ کے فریب سے اچھے طریقے سے واقف ہو گیا ہے، اور دوسرا اس کی وجہ پاک چین تعلقات جو امریکہ اور بھارت کی نیندیں اڑا رہے ہیں، اس لیے دشمن پھر سے چالیں چلنے لگے۔ لیکن وزیر اعظم عمران خان صاحب نے افغانستان سمیت خطے میں مودی کی جو شیطانی چالیں ہیں نا انہیں کئی بار ایکسپوز کی ہے، بے نقاب